بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو دو تین اہم خبروں کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ تاہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر تو آج خانیوال کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ 206 میں ہونے والا ضمنی انتخاب ہے، جس میں آج ایک مرتبہ پھر شیروں نے تمام پارٹیوں کو شکست دی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ وہاں پہ سر چڑھ کر بولا ہے اور دیگر تمام بیانیے ملیہ میٹ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار رانا محمد سلیم جاوید نے 47,985 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کے مدِ مقابل 1 درجن کے قریب امیدوار تھے۔ تاہم ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر نورین نشاط خان ڈاہا نے 33,875 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سید میر واسق سرجیل حیدر نے 15,233 ووٹ لیے ہیں، جبکہ تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار شیخ محمد اکمل نے 9,678 ووٹ لیے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو کچھ اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس میں نشاط خان ڈاہا پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، جبکہ رانا محمد سلیم جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ تاہم نشاط احمد خان ڈاہا نے گزشتہ الیکشن میں 51,353 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ جو نون لیگ کے ابھی امیدوار تھے انہوں نے 47,807 ووٹ لیے تھے۔ تاہم مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ نون لیگ کے 5-6 کے قریب ارکان پنجاب اسمبلی لوٹے ہو گئے تھے اور وہ یہاں تک کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے تو ان کی متعدد ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اور ان کا موقف یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ذاتی کام کرواتے ہیں۔ تاہم کچھ دن پہلے اظہر اقبال چانڈیا صاحب ہیں، اظہر جاوید چانڈیا صاحب یہ مظفر گڑھ سے جیتے تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر PTI میں شامل ہونے کا اعلان بھی کیا، حالانکہ یہ گزشتہ الیکشن میں نون لیگ کے ٹکٹ پر وہاں سے جیتے تھے۔ جبکہ نشاط خان ڈاہا صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گئے اور اس کے بعد اس حلقہ میں ضمنی الیکشن ہوا تو نشاط ڈاہا صاحب کی اہلیہ جو تھیں ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا اور انہوں نے جو بھی کام بھی کروائے ہوں گے اپنی انہوں نے تشہیر بھی کی کہ جی ہم نے پنجاب حکومت نے بڑے حلقے میں کام کروائے ہیں۔ تاہم آج خانیوال کے عوام نے لوٹوں کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ جو لوگ پہلے الیکشن ایک پارٹی کے ٹکٹ پر جیتتے ہیں اور پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسری حکومتوں میں شامل تو نہیں ہوتے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں، اور پھر کہتے ہیں جی چلے ہم نے ووٹ تو کسی اس قانون سازی میں اور بجٹ میں نہیں دیا ہے دوسری پارٹی کو، لیکن ہم جو ہے نا اس کو ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تاہم اس بات کا بھانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب نشاط ڈاہا صاحب فوت ہوئے ہیں تو ان کی اہلیہ کو PTI کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا۔ اسی طرح کے 2-3-4 لوٹے اور بھی ہیں۔ چودھری اشرف علی صاحب ہیں، یہ ایک گجرانوالہ سے ہیں۔ مولانا غیاث الدین صاحب ہیں، یہ ناروال سے ہیں۔
میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب ہیں، یہ شیخو پورہ سے ہیں، اور اظہر عباس چانڈیا صاحب تو یہ مظفر گڑھ سے ہیں۔ شاید کچھ اور ایک آدھ بھی ہو بندہ جو اس طرح کے کاروبار میں مصروف ہو یا ملوث رہا ہو، تاہم یہ لوگ تو بڑے بڑھ چڑھ کر مخالفت بھی کرتے ہیں نواز شریف کی، شہباز شریف کی، اور اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھتے ہیں۔ تو آج خانیوال میں تو لوٹوں کی سیاست کا جنازہ نکلا ہے، اور میری تو درخواست ہے کہ اگر کوئی اور لوٹا بھی ہے اور جو وہ ان کو پی ٹی آئی پہ یا کسی اور جماعت پہ بڑا ناز ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ استعفیٰ دے کر اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر اس جماعت میں شامل ہو جائے، اور پھر اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کے ٹکٹ کی کتنی قیمت ہے۔ تو ناظرین، میں آج اس شاندار کامیابی پر جو کہ نون لیگ کے امیدوار نے 14,110 ووٹوں سے حاصل کی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف، پارٹی کے صدر میاں محمد شہباز شریف اور پارٹی کی نائب صدر مریم نواز شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ کو مزید بتاؤں کہ الیکشن کے بعد جو ہے نا، آج کے رزلٹ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے ضمنی انتخاب میں شاندار کامیابی پر پارٹی کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کے عوام نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب کو جو ترقی دی، عوام نے اس پر اپنے اعتماد کی مہر لگائی ہے۔ جنوبی پنجاب کے عوام خدمت اور ان کے حقوق کے تحفظ کا سفر مزید قوت سے آگے بڑھائیں گے۔ پارٹی قائدین اور کارکنان کا شبانہ روز محنت پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور شاباش دیتا ہوں۔ آپ نے ٹیم ورک، یکسوئی اور نظریاتی جذبے کا مظاہرہ کیا، آپ پر فخر ہے۔ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے، الحمدللہ نواز شریف کا بیانیہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن چکا ہے، شکریہ خانیوال۔ تو ناظرین، یہ تو تھی آج خانیوال میں الیکشن میں کامیابی کے حوالے سے ایک خبر۔ جبکہ اسی کامیابی پر نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے بھی اپنے امیدوار کو بھی اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، خانیوال کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک اور خبر کے بارے میں بتاؤں جو کہ وزیر اعظم عمران خان کے آج دورہ اسکردو کے حوالے سے ہے، جہاں پہ انہوں نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کیا اور ایک روڈ کا افتتاح بھی کیا، جس کو اسٹریٹجک جگلوٹ اسکردو روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ دونوں منصوبے بھی نون لیگ کی حالیہ سابقہ حکومت کے دور میں شروع ہوئے تھے، تاہم ان پر کام مکمل نہیں ہوا تھا، تو منصوبے تکمیل کو پہنچ گئے ہیں۔ چلو، یہ اچھی بات ہے، تو اس پر حکومت کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے کہ چلیں اس پر انہوں نے کام مکمل کر دیا۔ تاہم یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ منصوبے جب شروع ہوئے اور ان کی کمپلیٹ ہونے کی مدت کتنی تھی، اور موجودہ حکومت کی مدت میں کتنا عرصہ ان میں تاخیر ہوئی ہے، اور اس سے کتنے سینکڑوں اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے آج چند باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سوئٹزرلینڈ کی جو رقبہ ہے وہ گلگت بلتستان کے رقبے کا آدھا ہے، اور وہاں کی سیاحت سے جو ہے نا وہ لوگ $70 ارب کما رہے ہیں، جبکہ ہم بھی $30 سے $40 ارب کما سکتے ہیں صرف گلگت بلتستان کے علاقے سے۔ تو اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئندہ مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ یہاں پر نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ خان صاحب، آپ کو 3.5 سال ہو گئے ہیں تقریباً حکومت میں، اور آج تک آپ نے ابھی تک اپنا کوئی ایک خاص منصوبہ بھی شروع نہیں کیا ہے، اور آپ صرف یہ کوئی ہیلتھ کارڈ کے لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، اور کبھی راشن کا کارڈ کا کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی اور کارڈ کا کہہ رہے ہیں۔ تو
ان کارڈوں کے چنگل میں عوام نہیں آنے والے، اس کا حال آپ نے آج دیکھ لیا ہے کہ خانیوال کے عوام نے آپ کے امیدوار کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، حالانکہ آپ حکومت میں ہیں اور آپ تقریباً پنجاب سے شاید ہی کوئی ضمنی الیکشن 3.5 سال میں جیت سکے ہوں۔ حالیہ الیکشن آپ نے لاہور سے ہارا تو نہیں تھا، لیکن آپ کا امیدوار ہی ٹیکنیکلی نااہل ہو گیا تھا اور وہ الیکشن سے بھاگ گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے سیالکوٹ میں لوگوں نے آپ کی پارٹی کو دھول چٹائی، پھر اس سے پہلے گجرانوالہ میں، پھر اس سے پہلے خوشاب میں، اور اس طرح دیگر پنجاب کے اضلاع میں بھی آپ کی پارٹی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حالانکہ روایت یہی رہی ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے تو اس کے لوگ ہی ضمنی انتخاب میں جیتتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کارکردگی پر سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی پارٹی بلند بانگ دعووں کے باوجود کوئی ضمنی الیکشن نہیں جیت سکی ہے، اور آپ کی پارٹی کے وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب اور شہباز گیل صاحب اور دیگر بڑا میڈیا سے شکوہ کرتے ہیں کہ میڈیا ہماری خبروں کو کوریج نہیں دیتا، ہماری اچھی خبروں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا اور نیگیٹو خبریں پھیلاتا رہتا ہے۔ تو میں حکومتی ترجمانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب، سب سے بہتر پیمانہ جو چیزوں کو جانچنے کا ہے وہ یہی ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں یا پھر آئندہ بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو ضمنی الیکشن کے نتائج تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کارکردگی جتنی ہے اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کی کارکردگی سے کتنا مطمئن ہیں اور کتنے خوش ہیں۔ جبکہ بلدیاتی الیکشن بھی آنے والے ہیں، ابھی خیبر پختونخوا میں ہیں، پھر پنجاب میں بھی ہوں گے 2-3 مہینے بعد، تو اس میں بھی پی ٹی آئی کی کارکردگی کا پتہ چل جائے گا۔ تو ناظرین، ایک اور آخر پہ خبر بھی بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ نے 17,000 برطرف شدہ ملازمین کی جانب سے اپنی بحالی کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ سنانا تھا، تاہم جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے آج دوبارہ اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید خان کے دلائل سنے اور اس فیصلے کو کل تک محفوظ کر لیا ہے، اور یہ کل جمعہ کے روز 11:30 بجے سنایا جائے گا۔ مجھے توقع ہے کہ عدالت یہ ملازمین کے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے گی، یا اس معاملے کو پارلیمنٹ بھجوا دے گی کہ پارلیمنٹ دوبارہ کوئی قانون سازی کر کے اس معاملہ کو حل کرے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام سن لیا ہے، امید ہے آپ کو میرا پروگرام یہ پسند آیا ہوگا، اور میرا یوٹیوب چینل آپ نے سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔